بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہم سے پہلے ایک ایسی قوم بھی گزر چکی ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب نازل فرمایا تھا اور اس قوم کے لوگوں کو بندر بنا دیا تھا۔ اس قوم نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور یہ لوگ بندر بن جانے کے بعد کتنے دن تک زندہ رہے؟ اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اس قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو دوں گی۔ ناظرین، یہ داؤد علیہ السلام کی قوم تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا۔ دراصل حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کنارے رہا کرتے تھے اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی، اور یہ قوم بڑی خوشحال تھی۔ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا اور ان کے آس پاس باغات تھے۔ یہ لوگ بہت خوش اور مطمئن تھے۔ یہ قوم سمندر کنارے رہتی تھی اور یہ اللہ کا احسان تھا ان پر کہ سمندر کے اس حصے میں بہت بڑی تعداد میں مچھلیاں آتی تھیں۔ یہ مچھلیاں پکڑا کرتے اور ان کا کاروبار کیا کرتے تھے اور ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب اس قوم پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے خوشحالی آ گئی تو یہ قوم نافرمانی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ یہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا چھوڑ دیں۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی قوم پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام فرما دیا، اور اس دن سے اس بدبخت قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے اس فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم پر دکھ اور غم کے بادل منڈلانے لگے، کیونکہ یہ ہفتے کا ہی دن تھا جب سمندر میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتیں اور باقی دن بہت کم آتی تھیں، اور گزر بسر تو ان کا مچھلیوں کے شکار پر تھا۔ اس لیے یہ لوگ اللہ کے اس فیصلے کے بعد بہت غمگین ہو گئے تھے۔ یہ قوم بے خبر تھی کہ یہ تو ایک آزمائش ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو ورغلایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسایا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر سمندر سے کچھ فاصلے پر بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں، تو جب مچھلیاں ہفتے کے دن آئیں گی تو ان نالیوں سے ہوتی ہوئی ان بڑے حوض کے اندر پہنچ کر جمع ہو جائیں گی، اور پھر نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے اور پھر اگلے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیا جائے، اور یوں ہفتے کے دن شکار سے بھی بچا جا سکے گا اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ اس قوم کے بہت سے لوگوں کو یہ ہیلہ بازی اچھی لگی اور یہ کام شروع کر دیا، اور یوں یہ بدبخت لوگ شیطان کی چال میں پھنس گئے اور یہ بھی نہ سوچا کہ جب مچھلیاں حوض میں آ کر قید ہو جائیں گی تو شکار تو ہو جائے گا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اور اس موقع پر یہ قوم 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے شیطان کی ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنا نہ چھوڑا، جو کہ سرکش و نافرمان تھے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جس نے اس عمل کو دل سے برا جانا مگر کسی کو منع بھی نہ کیا اور خاموشی سے کنارہ کشی کر لی۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جس نے اس مکروہ فعل کی کھلم کھلا مخالفت کی اور اپنے لوگوں کو ہفتے کے دن شکار سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بدبخت لوگ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے رہے اور ان کو کھاتے اور بیچتے رہے۔ ان نافرمان افراد کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمان اور بدبخت لوگوں کو واضح نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ کسی طرح یہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، مگر یہ لوگ باز نہ آئے اور کھلم کھلا شکار کرتے رہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے ان کے اس عمل کو برا جانا، انہوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ دیوار کی ایک جانب وہ نافرمان تھے اور دوسری جانب وہ لوگ جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان نافرمانوں کو بار بار سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر وہ باز نہ آئے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرمائی، اور یوں ایک دن ان نافرمانوں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ آیا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم کر سکیں کہ ماجرا کیا ہے۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ سب کے سب بندر کی شکل میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے اپنا دردناک عذاب ان پر نازل فرما دیا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔
وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچان سکتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے اور زاروں کی طرح روتے، لیکن کچھ بول نہ سکتے تھے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دتکارے ہوئے، استغفر اللہ۔ اور اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور یہ کچھ کھا پی بھی نہ سکتے تھے اور بھوکے پیاسے 3 دن کے اندر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا ان بندروں کی نسل آج تک موجود ہے یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندروں میں سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جب ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو عذاب صرف انہی پر ہوتا ہے جن پر نازل کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور یوں ان کی نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ آج کے بندروں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندروں کی نسل موجود ہے۔ یہ من گڑت کہانی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے سرکش اور نافرمان لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا تھا۔ ناظرین، بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا ہے۔ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم انہی گناہوں میں سے ہر گناہ کرتے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلوں کے واقعات سے کیوں عبرت حاصل نہیں کی؟ قربان جائیے ہمارے پیارے نبی، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی تھی کہ یا میرے پاک پروردگار عالم، میری امت پر ایسا کوئی عذاب نازل نہ فرمانا جو پچھلی امتوں پر نازل فرمایا گیا۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہم کبھی بھی اپنے رب اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے باز نہیں آتے۔ ہم نے اپنے نبی کی بھی لاج نہ رکھی جنہوں نے اپنے آخری وقت میں بھی اپنی امت کی فکر نہ چھوڑی۔ کاش کہ ہم پچھلی قوموں کے حالات و واقعات سے کچھ عبرت حاصل کرتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے گناہ اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔